بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، آج ہم ایسے مخصوص خوابوں کے ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے کہ جن کو دیکھ کر بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ آیا ہم نے ایسے خواب دیکھے ہیں، ان کی تعبیر کیا ہوگی۔ ایسی خطرناک صورت میں دیکھتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری موت آئی ہے یا ہمارے ہاں کوئی ایسی مصیبت آنے والی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پریشان کن خواب نظر آتے ہیں۔ مگر سامعین کرام، میں آج آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ ایسے خوابوں کے آنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور وہ کن لوگوں کو آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں اور ان کا تدارک کیا کیا جاتا ہے تاکہ ایسے خوابوں سے بچا جا سکے یا ان کے نقصان سے بچا جا سکے۔ سامعین کرام، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی خواب دیکھتے ہیں، چاہے برا خواب ہو یا اچھا خواب ہو، آپ نے سب سے پہلے اس خواب کو کسی کو بتانا نہیں ہے سوائے اس بندے کی جو خواب کی تعبیر کا علم جانتا ہو۔ اگر وہ خواب کی تعبیر کا علم نہیں جانتا، آپ اسے اپنا خواب بتائیں گے تو پھر وہ ڈھکوسلے کے ساتھ، اندازے کے ساتھ آپ کو خواب کی تعبیر بتا دے گا۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس بندے کو جو خواب آتے ہیں، جب وہ کسی بندہ کو بھی اس خواب کو ذکر کرتے ہیں، اس کی صورت کو ذکر کرتے ہیں، تو وہ بندہ جو بھی تعبیر بیان کرتا ہے، جو بھی صورت بتاتا ہے، چاہے اندازہ ہو چاہے ڈھکوسلا ہو، وہ بتاتا ہے تو وہ جس طرح ہاتھ سے اوپر مٹی کو بندہ گرائے، زمین پر جتنی جلدی گرتی ہے اتنی جلدی وہ تعبیر، وہ ڈھکوسلا وارد ہو جاتا ہے اور وہ خواب کی تعبیر فٹ ہو جاتی ہے، پھر اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے بچنا یہ ہے کہ آپ نے اپنا نقصان نہیں کرنا۔ بعض اوقات برے خواب ہوتے ہیں مگر ان کی تعبیر بہت ہی خوش فہمی والی ہوتی ہے، بہت اچھی تعبیر ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسے اچھے خواب ہوتے ہیں جن کی تعبیر خطرناک ہوتی ہے، بری ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایسے خوابوں کے بارے میں جو جادو یا جنات والے لوگوں کو آتے ہیں، یعنی جس بندے پر جادو ہو یا جنات ہو یا کوئی بھی شیطانی عمل ہو، تو اس بندے کو یہ مخصوص جو خواب ہے وہ آتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو آتے ہیں جن پر جادو یا جنات یا شیطانی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، تو ان کو ایسے خواب آتے ہیں۔ سب سے پہلا خواب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سا خواب ہے جو جادو اور جنات والے لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا خواب وہ ہے کہ بعض اوقات بندے خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی جانور پیچھے لگا ہوا ہے، ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ان پر وحشت اور خوف طاری ہے، اور یہ صاحب خواب ایسا ذہن میں گمان کرتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر یہ مجھے پکڑ لیتا ہے تو یہ مجھے نقصان دے دے گا۔ تو خواب دیکھنے والا اس سے بھاگ رہا ہے اور وہ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات ایسے خواب بھی ہوتے ہیں جن میں درندے یعنی شیر، چیتا، بھینس، بکری، کتا، سانپ وغیرہ ایسی چیزیں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں یا اس کو نقصان دیتی ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ جان لیجئے کہ ایسا جو خواب دیکھتے ہیں جو لوگ، تو اگر کثرت کے ساتھ دیکھتے ہیں، بہت دفعہ ان کو ایسے خواب آتے ہیں، تو اس سے یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اس بندے پر جادو اور جنات کا حملہ ہے اور اس کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کے اثرات کو زائل کرنا چاہیے۔ اور دوسرا جو خواب، سامعین کرام یاد رکھیں کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں یا درندے ہوتے ہیں، ان کو ویسے خواب کے اندر دیکھنا کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا آپ سواری کر رہے ہیں یا باندھ رہے ہیں یا ذبح کر رہے ہیں، یہ جادو جنات نہیں۔ لیکن ہاں، ایسی صورت میں دیکھنا کہ وہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ ان سے بچاؤ اختیار کر رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ وہ مجھے نقصان نہ دے دیں، یا بعض اوقات وہ آپ کو نقصان بھی دے دیتے ہیں، یا بعض اوقات ایسی صورت بن جاتی ہے کہ بندہ ان سے بھاگ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا، بے بس ہو جاتا ہے۔ تو ایسی جو صورتیں، ایسی صورتوں کے جو خواب ہوتے ہیں،
وہ جادو اور جنات والے مریضوں کو آتے ہیں۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ ان پر جادو اور جنات کا حملہ ہے۔ اب نمبر 2، دوسرے جو خواب آتے ہیں وہ بھی جادو جنات کے مریضوں کو، وہ ایسے خواب آتے ہیں جیسے موذی جانور، سانپ ہو گیا، چھپکلی ہو گئی، نیولا ہو گیا، بچھو ہو گیا، اس قسم کے جو موذی جاندار ہوتے ہیں، یعنی سانپ، چھپکلی جیسے بھی موذی جانور، جو بھی موذی جانور ہیں، اگر وہ آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور یا آپ کو کاٹ لیتے ہیں، اگر وہ آپ کو کاٹ لیتے ہیں تو یہ عموماً آپ کو یہ نشاندہی کرتا ہے کہ آپ پر جادو یا جنات کا حملہ ہے۔ اور یہ جو دوسرے خواب کی قسم ہے یہ بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے اگر اس قسم کے آپ کو خواب آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ لمبی چوڑی بحث ہے کہ سانپ کا کلر کیسا ہو، کالے رنگ کا ہو، سبز رنگ کا ہو، سرخ رنگ کا ہو، تو اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مگر میں مطلقاً بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو سانپ یا چھپکلی کاٹ لیتی ہے یا آپ کے کھانے کی جو چیزیں ہیں ان میں اثر انداز ہوتے ہیں تو یہ جادو اور جنات کے اثرات کی علامت ہوتی ہے۔ اگر آپ ان 2 خوابوں میں سے کوئی خواب دیکھیں تو فوراً آپ کو اثر زائل کرنا چاہیے خوابوں کا، جادو کا اور جنات کا، اور پڑھائی کرنی چاہیے حفاظتی۔ تو وہ بھی میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں کہ ان کا اثر زائل کیسے ہوگا، اور حفاظتی جو پڑھائی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ پر جادو جنات کا حملہ ناممکن ہو جاتا ہے، ہونا تو دور کی بات، ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ آپ پر اثر اس کا نہیں ہوگا، تو وہ بھی آپ کو میں طریقہ بتاؤں گا۔ اب جو تیسرا خواب ہے، وہ تیسرا خواب وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بندے دیکھتے ہیں یا اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ بے بس ہوتے ہیں، یا کبھی سوئے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ بندھے ہوئے ہیں اور چاہتے ہوئے بھی وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتے، اور اسی طرح بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ وہ کسی گلی میں کوچے میں جا رہے ہیں، آگے بھی وہ بند ہو جاتا ہے، پیچھے بند ہے، آگے بند ہے، کہیں سے جانے کا راستہ نہیں ہے، وہ خود کو بے بس اور لاچار سمجھتا ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات کوئی چیز اس پر حملہ آور ہو رہی ہوتی ہے اور وہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سے بچاؤ اختیار کرے، جس طرح کوئی خنجر لے کر اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کو مارنا چاہتا ہے، مگر وہ اس سے بچاؤ کر بھی سکتا ہے لیکن ہمت نہیں ہو رہی، وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اس سے بچاؤ اختیار کروں، مگر وہ اس میں سکت نہیں ہوتی، وہ بچاؤ اختیار نہیں کر سکتا، بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، بند گلیوں میں آ جاتا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، یا بعض اوقات وہ بندھا ہوا ہوتا ہے جال کے اندر۔ تو اس قسم کی یہ جو صورتیں ہوتی ہیں خوابوں کی، اس میں بھی یہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ اس بندے پر بھی جادو اور جنات کے اثرات ہیں، اور اس بندے کو بھی چاہیے کہ وہ ان کا اثر زائل کرے اور ان کی رکاوٹ کے لیے حفاظتی پڑھائی پڑھے۔ اور سامعین کرام، چوتھی جو خواب کی قسم ہے، یعنی چوتھا جو خواب، ایسے خواب جو لوگوں کو یاد ہے وہ بھی سخت جادو اور جنات کی زد میں ہوتے ہیں۔ وہ کون سا خواب کی قسم ہے؟ وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ کسی ایسے امتحان میں ہے جس میں وہ لکھ نہیں پا رہا، وہ امتحان کو پاس کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس میں بھی ہمت اور سکت نہیں ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواب کے اندر اس کی چیزیں گم ہو جاتی ہیں اور مل نہیں رہی ہوتی، اور وہ بہت ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اس کی پسند کی چیزیں ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ اکثر ایسے خواب دیکھتا ہے کہ اس کی چیزیں گم ہو جاتی ہیں، اور یا وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ کپڑے اس کے جل جاتے ہیں، اپنا بکسے کے اندر رکھے ہوتے ہیں وہاں پر جل جاتے ہیں، یا پیسے گم ہو جاتے ہیں، یا پیسوں کو آگ لگ جاتی ہے، یا گھر کے اندر دیکھتا ہے کہ سامان کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو اس طرح ایسے صورتیں جو خواب کے اندر نظر آتی ہیں، یہ بھی عموماً ان لوگوں کو نظر آتے ہیں جن پر جادو اور جنات کا سخت حملہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو 4 قسم کے جو خواب میں نے آپ کو بتائے، اگر ایسے خواب آپ کو آتے ہیں تو آپ یہ جان لیجئے کہ آپ پر جادو اور جنات کا حملہ ہے، آپ فوراً ان کے اثرات کو زائل کریں اور اپنی حفاظتی پڑھائی کریں تاکہ آپ پر ان کا حملہ نہ ہو سکے۔ تو اب سنیے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا اثر زائل کیسے ہوگا اور آپ حفاظتی پڑھائی کون سی کرنی ہے۔ صبح شام یہ کرنے کا عمل ہے، آپ نے صبح سورۃ فاتحہ، آیات الکرسی، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ یونس کی آیات نمبر 85 اور 86، اور آخری 3 قل،
یہ 7 مرتبہ ان تمام کو آپ نے صبح بھی پڑھنا ہے، شام کو بھی پڑھنا ہے، اول آخر ایک مرتبہ درود پاک، اور پھر اس کے بعد آپ نے پانی پر دم کر لینا ہے اور تیل پر دم کر لینا ہے۔ پانی کو پینا ہے اور پینے والے کھانے پینے کی جو بھی اشیاء استعمال کرتے ہیں ان میں ڈالنا ہے، اور تیل کو آپ نے لگا لینا ہے اور اپنے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پڑھائی کے بعد جو جادو اور جنات کا حملہ آپ پر ہوا ہے اس کا اثر زائل ہوگا، اور یہ حفاظتی پڑھائی بھی ہے کہ آپ پر کسی اور جادو اور جنات کا حملہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، آپ پر یہ شیطانی عملیات کرانا چاہتا ہے یا کرتا ہے، جس طرح جادو ہو گیا، جنات ہو گیا، شیاطین ہو گئے، تو وہ آپ پر حملہ کر دیتے ہیں، آپ پر حاوی ہو جاتے ہیں، تو ایسی قسم کے جو صورتیں ہوتی ہیں وہ اس پڑھائی کی وجہ سے آپ ممکنہ طور پر ان سے بچ سکتے ہیں اور ان کا اثر ظاہر کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی روحانی مسئلہ ہو یا کوئی شیطانی یا روحانی مسئلہ ہو، آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کی بھی کوئی رہنمائی ضرورت ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان تمام چیزوں کی سمجھ آ چکی ہوگی جو آپ کو بتا دی گئی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت میرے اور آپ کے خوابوں کو ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔